تو دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے آپ سے. پہلا سوال یہ کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کا موقف تھا کہ آر ٹی ایس کو بٹھا کے ایک جماعت کی حکومت بنائی گئی، جس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ سامنے آیا. لیکن 2024 میں اسی جماعت کو دبا کے اور مسلم لیگ نون اکیلے ریس میں دوڑ رہی ہے. تو ایسے میں ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز میں سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے موزوں امیدوار کس کو سمجھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری کی بد تہذیبی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 میں جو آرٹی بٹھایا گیا وہ ایک سوچے سمجھے ایک پلان کے مطابق کیا گیا. وہ اس لیے کہ 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی. پاکستان ترقی کی شاہراہ پر تیزی سے سفر طے کر رہا تھا. تعلیم اور علاج کے میدان میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا چکی تھیں. چونکہ میاں نواز شریف کا مینڈیٹ 2013 سے لے کے 18 تک بنیادی طور پر فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب میں تھا، تو میں یقین اسی کی بات کروں گا. البتہ بلوچستان میں ہماری مخلوط حکومت تھی جس کو آپ کو پتہ ہے ختم کر دیا گیا. زراعت کے میدان میں اور صنعت و حرفت کے میدان میں انقلابی قدم اٹھائے جا چکے تھے. نوجوان نسل کو کلاشنکوف نہیں، جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں، بلکہ ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس دیے گئے، اور لاکھوں لیپ ٹاپس اربوں روپے کی لاگت سے جو ذہین فتین اور جو حقدار تھے ان کو لیپ ٹاپ دیے گئے. ہزاروں لاکھوں نوجوان بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سکیم کے تحت ان کو جابز دی گئیں، جاب اپرچونٹیز دی گئیں. یہ ہے وہ مختصراً خاکہ جو 2013 سے لے کے 18 تک. اور آر ٹی ایس کے باوجود بھی ہم جیت چکے تھے. اس کے بعد آر ٹی ایس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا اس رات پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا اور ٹھپے لگائے گئے اور جیت کو شکست میں بدلنے کی ایک بڑی ایک شرمناک سازش کی گئی. اب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے نہیں کیا، یہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور وہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی اور پوری قوم نے دیکھا کہ جو سوالات کیے گئے آپ کے پاس یہ ثبوت ہے وہ نہیں تھا، آپ کے پاس فلاں ڈاکومنٹ ہے وہ نہیں تھا. ایک میں تو ان کو کبھی ملا نہیں، میں نے خود دیکھا کہ وہ ایس ایس بابر یا بابر اکبر ایس بابر تھے، تھینک یو، اکبر ایس بابر. ان سے بینچ نے پوچھا کہ ان کو آپ نے سسپینڈ کر دیا. ان کے وکیل نے کہا جی ہاں. ان کو جی ثبوت دیجیے، ثبوت نہیں تھا. اور اس طرح کی بے شمار چیزیں. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لیگل ریکوائرمنٹس لیگلی اپنے جو الیکشن کمیشن کا جو نظام ہے اس کے تحت جو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے وہ ہم نے تو نہیں کرانے تھے، وہ تو پی ٹی آئی نے کرانے. تو ووٹ کو عزتوں کی جو بات ہے، اگر آپ مجھے ووٹ دیتے ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ دیں گے تو وہ جو میں نے آپ سے جو ایک وعدہ کیا کہ 20 گھنٹے کی بجلی میں انشاءاللہ ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا، تو اگر وہ ختم ہو گئی جو کہ ہوئی، یا ایک 70% یا 80% بھی ختم ہو جاتی، تو وہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن کی اس کی پاسداری ہے. اسی کو ووٹ کی عزت کہتے ہیں. تھینک یو.
سر میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں گے، اور آپ نے کہا تھا کہ ماضی میں کہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا میں آنکھ کا تارا ہوں، تو کیا ابھی بھی آنکھ کے تارے ہیں آپ ان کے، اور کیا وہ اقتدار میں لائیں گے آپ کو؟ یہ محترمہ، یہ جب سوال ہوا تھا یہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ آپ جیسی ایک محترم خاتون نے اسلام آباد میں میرے وزارت عظمیٰ کے وہ آخری چند دن تھے، میں نے بڑے شوق سے تمام وہاں پر موجود اینکرز کو اور بیٹ رپورٹرز کو اور جو اہم سینئر جو جرنلسٹ، میں نے ان کو دعوت دی تھی، تو اس میں آپ ایسی ایک بڑی محترم وہ خاتون ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، انہوں نے سوال یہ کیا، میں ایگزیکٹ ورڈ تو شاید یاد نہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ ہمیشہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ کے تارا رہے ہیں، تو کیا آپ ابھی بھی ہیں؟ یہ اس طرح کی بات انہوں نے آگے کہی، تو میرا جواب یہ تھا کہ اگر آپ کی بات کو، یعنی بحث برائے بحث اسی کو اگر قبول کر لیا جائے تو اس کے بدلے میں مجھے لڈو پیڑے ملے، میں نے بھی جیلیں کاٹیں، میں نے بھی جلاوطنیاں کاٹیں، میں بھی نیب کے عقوبت خانے میں گیا اپنے بھائی کے ساتھ، میں بھی اٹک فورٹ میں گیا، میں بھی لانڈی جیل میں گیا، ہتھ کڑیاں لگیں، بخت بند گاڑیوں میں پھرے، یہ میرا جواب تھا۔ بدقسمتی سے اگلے دن اخباروں میں یہ اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ میں نے کہا کہ میں آنکھ کا تارا ہوں، امید ہے کہ آج اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ السلام علیکم سر، آئی ایم میرا محمود فرام دہلی پاکستان۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی یا ادر پارٹیز، نون لیگ نے بہت کم ٹائم دیا یوتھ کو اور سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، اس وجہ سے ان کی مقبولیت جو ایز کمپیئر ٹو پی ایم ایل این اس وقت یوتھ میں اور سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے؟ اٹس اے گڈ کوسچن۔ اور ابھی اگر سٹارٹ کیا بھی ہے تو بہت لیٹ ہو گیا، الیکشن قریب ہی ہے تو کافی اب لیٹ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، جی جی ایک آیا تھا چھو لو آسمان، آپ کو یاد ہوگا، وہ چھو لو آسمان کس کے نسبت سے تھا؟ ہماری نوجوان نسل کی نسبت سے تھا۔ جب میں میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور میں پنجاب کے ہر جگہ ہر کالج یونیورسٹیوں میں گیا اور ہائی اچیورز کو لاکھوں لیپ ٹاپس تقسیم کیے، یہ کس کے لیے تھا؟ نوجوانوں کی، ان کی محنت کو، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کی تحسین کرنے کے لیے۔ اور اگر پاکستان سے باہر اگر ڈیلیگیشن میں نے بھجوائے بڑے شوق سے سرکاری خرچے پہ، تو انہی ہائی ایچیورز کو، اور خالی پنجاب سے نہیں پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے ہم بچے دوسرے بھی لیتے تاکہ باہر جائیں تو یہ پاکستان کا گلدستہ یہ اس کا رنگ پیش کرے۔ اگر ان ہائی ایچیورز کو پولیس کے گارڈ اگر سلوٹ کرتے تھے تو اس لیے کہ نوجوانوں کا حوصلہ بڑھایا جائے کہ اگر کوئی صحیح حقدار ہے پولیس کے گارڈ کا، وہ شہباز شریف نہیں ہے، یہ نوجوان نسل ہے جو لالٹن کے نیچے محنت کرتے ہیں، غریب ماں باپ، آفن ڈبل آفن، اور کس مشکل ترین حالات میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے۔ اور اگر ہم نے ایچ این کالج کے ہم پلہ دانش اسکول بنائے تو اسی نوجوان نسل کی نشو و نما کے لیے کہ اپنے دیہاتوں میں وہ ان کی قابلیت دیہات کی گرد میں گم نہ ہو جائے، بلکہ جو ہیرے نگینے ان کو ان دانش اسکولوں میں تراشا جائے۔ انہی کے لیے پاکستان کی پہلی آئی ٹی یونیورسٹی عرفہ کریم ٹاور میں بنی، انہی کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائے، پنجاب اسکلڈ ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی، لاکھوں بچوں اور بچیوں
کی ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے پنجاب میں آئی ٹی کا انقلاب لے کے آئے. یہ جو پٹواری جو نظام تھا، پٹواری کا نظام، پٹوار خانہ، اس کو ختم کیا اور نیا نظام لے کے آئے جہاں پر کرپشن ختم ہو گئی تھی. فرد کی کاپی زمین کی، لینڈ اونرشپ کی، ٹائٹل ڈیڈ کی کاپی آدھے گھنٹے میں ملتی تھی. اس سے پہلے کئی ہفتے ڈیلے ہوتی تھی اور لاکھوں روپے رشوت ہوتی تھی. تو یہ وہ ہم لے کے آئے بدقسمتی سے. اینڈ آئی ہیو ٹو کنفیس کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے اس کو سب گالی گلوچ میں بدلنے کی کوشش کی، نوجوان نسل کو ہٹانے کی کوشش کی، جس کے تباہ کن جو اثرات آج ہمارے سامنے ہیں.